السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں عشقم پارٹ 9۔ ٹھیک ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، اس نے ہاتھ اٹھائے، لیکن میں سچ میں آپ کی بہن کو چاہتا ہوں۔ مجھے اس سے بہت اچھے انداز میں دین اور قانون کے مطابق شادی کرنی ہے۔ مہربانی کرے اجازت دے دے۔ اس نوجوان کا انداز ایسا تھا کہ جاوید مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ تم جانتے ہو، میری مما اور بابا کا انتقال کشمالہ کی 8 سالہ عمر میں ہوا تھا۔ تب میری عمر 17 سال کی تھی۔ میں نے 8 سالہ کشمالہ کو ہر سرد گرم سے بچائے رکھنے کے لیے ہر تکلیف خود سہی کہ کہیں اس نازک سی بچی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ میری کیئر میں وہ بچی پلی بڑھی۔ میں کہہ رہا ہوں، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ پلیز جاوید بھائی، شاید زندگی میں پہلی بار میں کچھ پانے کے لیے کسی کی منت کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں اب کی بار سختی تھی، جیسے وہ بس کی جگہ پتھر نصب ہو۔ لڑکے، تمہاری عمر ابھی بہت کم ہے۔ محض باپ کے پیسے پہ عیاشی کرنے والے کو کیسے میں اپنی نازو پلی بیٹی دے دوں؟ اور ابھی بات اس کے منہ میں تھی کہ فون کی بجتی گھنٹی نے جاوید کو متوجہ کیا۔ سیل فون میز پہ اس کے سامنے کلائی کے پاس بہت ساری فائلز پہ دھرا تھا۔ لفظ ہوم کالنگ پڑھ کر جاوید نے ایک نظر اکراش کو دیکھا اور پھر کال اٹھا لی۔ سیل فون کان سے لگاتے ہی نانی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ جی نانی؟ جاوید بیٹا، کشمالہ تمہارے ساتھ ہے؟ نانی کے سوال پر جاوید ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں کسی لمحے کو ٹھہرتا دیکھ اکراش بن ہاتھ کو لگا جیسے کچھ غلط ہو گیا ہو، جیسے بہت کچھ غلط ہو گیا ہو۔ اس کا چہرہ لمحوں میں سپاٹ ہوا۔ نہیں نانی، کیوں؟ وہ ابھی گھر نہیں پہنچی؟ پوچھتے وقت اسے احساس بھی نہیں ہوا، مگر اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے ماضی اپنے آپ کو پھر سے دہرانے لگا ہو، اور اکراش بن ہاتھ کو لگا کسی نے اس کی روح کو کھینچ کر اس کے وجود سے الگ کر دیا ہو۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک دم سے سیاہی کی شدت بڑھ گئی۔ ہر طرف جیسے دھواں پھیلنے لگا، مٹھی بھیج لی۔ وہ 3 گھنٹوں سے گھر نہیں پہنچی اور آپ مجھے اب بتا رہی ہے؟ جاوید گھررایا تو اکراش بن ہاتھ فوراً کرسی سے اٹھ کر ان کی جانب لپکا۔ میں آ رہا ہوں، آپ لوگ کشمالہ کی دوست عریشہ کو کال کریں، اور پلیز روئیے مت، میں آ رہا ہوں۔ تیز تیز کہہ کر اس نے کال کاٹی تو اکراش نے جھٹکا دے کر جاوید کی چیئر کو گھما کر اپنی طرف کیا۔ سیاہ پتھروں میں خوف کی دراریں یہاں بھی تھی۔ کیا کہا آپ نے ابھی؟ اس کا لہجہ سرد اور سخت تھا۔ وہ میری کشمالہ۔ جاوید اٹھا اور اکراش کو ہٹا کر تیزی سے میز سے کاغذ الٹ پلٹ کر کے چابی ڈھونڈی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں کو بس بھاشن دینے آتے ہیں۔ دہاڑتے اس نے ماتھے پہ آئے بالوں کو بے بسی سے سامنے سے ہٹایا اور پھر غصے میں میز پہ موجود ساری فائلز کو زمین پہ بکھیر دیا۔ جاوید نے اسے دیکھا۔ کہیں تم نے؟ بات مکمل کیے بغیر اس نے اکراش کا کالر پکڑا تو اکراش نے ہاتھ جھٹک دیے۔ تم نے تو نہیں کہیں؟ اسے آگے پیچھے کر دیا اور آواز اتنی دھیمی تھی کہ اکراش بمشکل ہی سن پایا۔ شٹ اپ! وہ دہاڑا۔ مجھ پہ الزام لگانے کی بجائے ڈھونڈے اسے، اور ہاں، آپ ایک لڑکی کی حفاظت کرنے میں بالکل ناکام ہیں۔ غصے سے کہتے اس نے جاوید کو پیچھے ڈھکیلا اور پھر کرسی کو پاؤں مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ جاوید جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ آنے لگی۔ امی کا سفید چادر پہ پڑا جسم چیخنے لگا، سسکنے لگا، اور جاوید 17 سالہ اداس آنکھوں والا لڑکا مما کی چارپائی کے قریب بیٹھا محض ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جن کے نور سے ان کے گھر میں روشنی ہوتی تھی، جن کی مسکراہٹ سے اس کے گھر میں بہاریں تھی، اور جن کے وجود کی مہک سے ان کے گھر میں مہک کا بسیرا تھا۔ اب وہ روشنی، وہ مہک ان کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹھ کر جا رہی تھی۔ زمانے کے ظلم اور ایک درندے کی بربریت نے ایک عورت کو نگل لیا تھا۔ جاوید کی آنکھوں نے ماضی کا جو منظر دیکھا، اس منظر نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ دماغ نے جو وہم اجاگر کیے، ان سوچوں نے اس کے خون کی گردش بھی روک دی تھی۔ کشمالہ، ان 4 ماہ میں اب تم کیا کرو گی؟ کندھے پہ جھولتے پرس سے فون نکال کر اس نے ساتھ چلتی کشمالہ سے پوچھا تھا۔ کشمالہ سفید ٹراؤزرز، شرٹ میں پنک اسکارف اور دوپٹے میں خوبصورت دکھ رہی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں پڑتی دھوپ یوں لگتا تھا جیسے روشن ہو رہی ہو۔ گال تپش سے سرخ پڑ رہے تھے۔ انٹری ٹیسٹ؟ اور تم؟ میں تو بس اپنی شادی کا انتظار کروں گی، وہ بھی ارسلان سے۔ ہائے کشمالہ، کتنا مزہ آئے گا!
وہ اتنی پرجوش تھی کہ سڑک کا بھی لحاظ نہیں کیا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلا ڈالا۔ کشمالہ ہنس دی۔ اس کی ہنسی کی جھنکار ایک دم سے فضا میں شامل ہوئی تو ماحول میں تازگی پھیل گئی۔ ان دونوں کا رخ سینٹر سے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف تھا، جہاں سے ٹیکسی لے کر عریشہ نے کشمالہ کو گھر چھوڑنا تھا اور پھر خود گھر جانا تھا۔ تم ارسلان کے اس دوست سے واقف تھی؟ کون سا دوست؟ وہ جو اس دن دیکھا تھا؟ اس واقعے کے بعد اب کشمالہ نے خود پہلی بار اس سے ذکر کیا تھا۔ عریشہ نے پوچھا تو کشمالہ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ویسے تم کیسے جانتی ہو؟ رشتہ دار ہے؟ نہیں، وہ بس ماتھے کو چھوا۔ میں نے اسے دیکھا ہے ایک دو بار۔ شاید گھبراہٹ میں جملہ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ عریشہ مسکراتی ہوئی رک گئی اور کشمالہ کا راستہ بھی روک دیا۔ سامنے آئی تو پشت پہ موجود سورج ایک دم سے آنکھوں میں پڑنے لگا۔ فوراً آنکھوں کے سامنے ہاتھ کی چھایا کی۔ کہیں اس نے تمہیں آتے جاتے چھیڑا تو نہیں؟ ہاں، بولو بولو بولو۔ اس کے شرارت سے کہنے پہ کشمالہ نے اسے گھورا اور پھر چہرہ جھکا لیا۔ فضول باتیں نہیں کرتے عریشہ، بات کی تردید کرتے، اور واپس چلنے لگی تو عریشہ نے قدم ملائے۔ ٹیکسی اسٹینڈ سامنے تھا، 3 منٹ کی مسافت پر، جب ایک دم سے فراٹے بھرتی کار ان کے قریب آ رکی۔ دونوں کے قدم ٹھہر گئے۔ السلام علیکم میڈم۔ ڈرائیور نے سیاہ کار سے نکلتے سلام کیا تو کشمالہ اور عریشہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وعلیکم السلام جی۔ سوال عریشہ کا تھا۔ میڈم، میں سر نوفل کا ڈرائیور ہوں۔ انہوں نے میڈم کشمالہ کے لیے گاڑی بھیجی ہے، کہتے ساتھ ہی اس نے مڑ کر کار کا دروازہ کھول دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ لیکن نوفل بھائی کیوں؟ وہ خود کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ کشمالہ پھنسی آواز میں کچھ کہتی، عریشہ نے ڈرائیور کو آنکھیں سکیڑے پوچھا۔ معذرت میڈم، اس سوال کا جواب میں نہیں جانتا۔ اچھا، یہ بات ہے تو تم ہمارے نوفل بھائی سے بات کراؤ۔ ہم یوں کسی کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ کیوں کشمالہ؟ عریشہ نے فون دوپٹے کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ اس کے کہنے پہ ڈرائیور نے سر ہلاتے جیب سے فون نکالا اور نمبر ڈائل کر کے فون کشمالہ کی جانب بڑھا دیا۔ بیل جاتی رہی مگر کسی نے کال نہیں اٹھائی۔ میرے خیال میں نوفل بھائی نے کاٹ دی ہے۔ وہ سر میٹنگ میں ہوں گے میڈم۔ لیکن وہ تو یونیورسٹی میں پروفیسر نہیں ہے کشمالہ۔ یہ دماغ صرف عریشہ کا چل سکتا تھا۔ کشمالہ نے سر اس بات میں ہلایا تو ڈرائیور گڑبڑا گیا۔ جی میڈم، لیکن آج جہانگیر صاحب ملیشیا گئے ہیں تو نوفل سر ان کی جگہ میٹنگز دیکھ رہے ہیں۔ آج سر نے یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں دوبارہ نمبر ملا دیتا ہوں، پر فائدہ کوئی نہیں جی۔ لیکن انہوں نے کشمالہ کے لیے کار بھیجی کیوں ہے؟ میڈم جی، ملازم آدمی ہوں، اب اس بات کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اس نے اب کی بار قدرے مؤدب انداز میں جھک کر کہا تو عریشہ گہرا سانس لے کے کشمالہ کی جانب گھومی۔ لو لڑکی، تمہارا کام تو ہو گیا۔ نہیں، میں اکیلے نہیں جاؤں گی، تم بھی ساتھ چلو۔ اس نے فوراً عریشہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عریشہ نے چند پل کچھ سوچا اور کشمالہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مجھے ذرا اپنا فون دینا۔ اس نے سیٹ کے پیچھے سے ہاتھ آگے کیا تو وہ گھبرا گیا۔ میڈم، کس لیے؟ مجھے اپنے گھر کال کر کے بتانا ہے نا کہ نوفل بھائی نے گاڑی بھیج دی ہے تو راب بھائی نہ آئے۔ سیدھا جھوٹ تھا، مگر اس وقت عریشہ کا دماغ گھوڑے کی رفتار سے چل رہا تھا۔ کشمالہ نے حیرت سے دوپٹے میں چھپے اس کے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ ہے تو صحیح اس کے پاس۔ وہ جی، فون تو بند ہو گیا ہے۔ چابی لگاتے اس نے کار چلاتے ہوئے کہا تو عریشہ نے آئیبرو اٹھائے۔ اچھا، چلو ٹھیک ہے۔ کشمالہ سیٹ کے ایک کنارے جبکہ وہ دوسرے کنارے پہ بیٹھی تھی۔ عریشہ پیچھے بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ فی الحال ڈرائیور کی نظر سے اوجھل تھا، کیونکہ فرنٹ میرر کا رخ اس نے کشمالہ کی جانب کر رکھا تھا۔ کشمالہ، تم نے بتایا نہیں، تم نے برتھ ڈے پہ کیا لیا بھائی سے؟ جھٹکے سے بالوں سے پونی اتارتے اس نے کشمالہ سے پوچھا تو کشمالہ گڑبڑا گئی۔ وہ بھائی نے مجھے شاپنگ کروائی تھی۔ کشمالہ بس ناسمجھی میں اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی اور اٹک اٹک کر جواب دے رہی تھی۔ تم نے مجھے نہیں دکھائی اپنی شاپنگز؟ جھک کر اس نے سیٹ کے نیچے ہاتھ لے جاتے فون کا GPS آن کیا تھا۔ موقع نہیں مل سکا یار۔ عریشہ کیا کر رہی تھی وہ سمجھ گئی تھی، اس لیے چہرہ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھتے وہ انجان بن گئی۔ ڈرائیور مطمئن تھا کہ لڑکیاں انجان ہے کہ وہ اغوا ہو رہی ہے، لیکن بھلا ہو یوٹیوب کا جس کی بدولت عریشہ جیسی شارپ مائنڈڈ لڑکی نے خطرہ بھانپ لیا تھا۔ عریشہ نے کشمالہ سے باتوں کے دوران اپنے
فون کو ٹانگ کے ساتھ ٹراؤزر کے نیچے پونی سے باندھ لیا، ایسے کہ اگر پائچہ اٹھتا بھی تو فون دکھائی نہیں دیتا اور بھاگنے کی ضرورت پڑنے پہ فون کے گرنے کا خطرہ نہ ہوتا۔ کشمالہ دیکھ رہی تھی کہ راستہ وہی تھا جو شہر کی طرف جاتا تھا، لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ ڈرائیور اتنا مشکوک کیوں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ چکی تھی جب کشمالہ نے چونک کر دوبارہ باہر کی طرف دیکھا۔ اب ڈرائیور انہیں ایک کالونی کی طرف لے جا رہا تھا۔ کشمالہ نے عریشہ کو دیکھا تو اس نے بے پرواہی سے شانے اچکا دیے۔ یہ تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ کشمالہ کے لہجے میں خوف تھا، مگر ڈرائیور جواب دینے کی بجائے خاموشی سے کار ڈرائیو کرتا رہا، اور پھر کچھ دیر بعد جب وہ لوگ ایک گھر کا گیٹ پار کر کے اندر گئی تو ان کو تو جیسے خاموشی نے باندھ لیا۔ کار رکنے پر ڈرائیور نے فوراً اتر کر ان کی جانب کا دروازہ کھولا تھا۔ سر آپ کے منتظر ہیں، دروازہ کھول کر اس نے کہا تو کشمالہ نے عریشہ کو دیکھا اور پھر دونوں ہاتھ پکڑے گاڑی سے نکل آئیں۔ وقت تھا 12:20۔ دونوں خاموشی سے گھر کی جانب آئی تو ملازم بھی ساتھ ہی تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں کے لیے دروازہ ڈھکیل کر کھولا تو یوں لگا جیسے کوئی قدیم دروازہ کھلا ہو، جیسے بند دروازے پہ سالوں سے قفل ہو اور کسی شہزادی نے آ کر قفل توڑا ہو۔ آؤ کشمالہ صابر، رک کیوں گئی ہو؟ وہ حیرت کے دریا میں تھی جب اس نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوئے۔ اس نے دیکھا وہ ایک لاؤنج میں کھڑی ہے جس کی ہر دیوار میں بڑی بڑی کھڑکیاں نصب ہیں اور ہر کھڑکی کے سامنے دبیز پردے گرے ہیں۔ زمین پہ ایک سرخ کارپیٹ تھا جو سیدھے میں دیکھو تو نظر آتی سیڑھیوں سے آگے دوسرے پورشن میں غائب ہوتا تھا۔ وسیع لاؤنج میں بڑے بڑے سارے سنہری فانوس ٹنگے تھے جن کے نیچے صوفے پڑے تھے، جن میں سے ایک پہ جہانگیر انکل بیٹھے تھے۔ وہ ایسے اسے دیکھ رہے تھے جیسے اس کی آمد سے واقف ہو۔ کشمالہ گھبرائی۔ کیوں ایک دم سے اتنے سال بعد انکل جہانگیر کا ایک دم سے سامنے آ جانا اسے بڑا عجیب لگا تھا، شاید غیر متوقع تھا اس لیے۔ عریشہ بس ہونک بنی کشمالہ اور ادھیڑ عمر شخص کو دیکھ رہی تھی۔ آؤ بھی، وہ یکٹک انہیں دیکھ رہی تھی۔ جینز پہ سفید شرٹ میں اسمارٹ سے وہ ہمیشہ کی طرح سوبر تھے، لیکن کشمالہ کو ان کی پکار سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس نے ڈر کر عریشہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عریشہ، دھیمی خوف سے نچڑی آواز۔ عریشہ حیران ہوئی، یہ اپنے انکل سے کیوں ڈر رہی ہے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ اور آ کر بیٹھ جاؤ، نوفل بھی آتا ہی ہوگا۔ صوفے پہ بیٹھے انکل جہانگیر نے ایک بار پھر سے اسے پاس آنے کا کہا۔ کشمالہ ڈر کیوں رہی ہو؟ عریشہ نے اس کے قریب چہرے کو جھکتے نرمی سے پوچھا تو کشمالہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ عریشہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آنکھوں کے ساتھ لہجہ بھی نم تھا۔ عریشہ نے گہرا سانس لیا۔ کشمالہ آؤ، ڈرو نہیں، انکل کی بات سن لیتے ہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے صوفے کی جانب رخ کیا تو کشمالہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ دونوں صوفے پہ جا بیٹھی تو انکل جہانگیر نے بغور چھوٹے بالوں والی لڑکی کو دیکھا۔ یہ کشمالہ ہے؟ اور آپ؟ وہ پر اعتماد سی لڑکی مطمئن نظروں سے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں چمک در آئی اور ہونٹوں میں محفوظ کن مسکراہٹ۔ کشمالہ کی بیسٹ فرینڈ، اعتماد سے بتایا، ساتھ ہی تھامے ہاتھ پہ ہلکا سا دباؤ بھی ڈالا۔ کشمالہ کا چہرہ جھکا تھا، یوں جیسے سینے سے لگنے والا ہو۔ اچھا، کیا کرتے ہیں آپ کے ابو؟ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر صوفے کے بازو پہ بازو دراز کیا۔ چھوٹے بالوں والی لڑکی اب دلچسپی سے چھت سے ٹنگے سنہری فانوس کو دیکھ رہی تھی۔ انکل جہانگیر کے سوال پر ایک ایبرو اٹھایا۔ میرے ابو؟ وہ پولیس میں IG ہے۔ جھوٹ تھا اور یقین بے وقوفی بھی۔ عائشہ کی اس قدر اعتماد سے جھوٹ کہنے پہ کشمالہ نے ہونٹ کاٹنے شروع کر دیے تھے۔ انکل جہانگیر مسکرائے اور ساتھ ہی دونوں ایبرو بھی دلچسپی سے اڑائے۔ اچھا، تو آپ IG کی بیٹی ہیں، کیا نام ہے ابو کا؟ لو، پھنس گئی۔ وہ انکل نوفل بھائی کب آ رہے ہیں؟ کہاں ہے؟ عریشہ گڑبڑائی تو کشمالہ نے فوراً سہارا دیا۔ عریشہ بروقت مسکرائی۔ انکل جہانگیر ان دونوں لڑکیوں کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ آ رہا ہے بس، لیکن مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سنجیدگی سے سنیں گی۔ لہجہ شاکی تھا۔ کشمالہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ لالا رخ نے آپ کی اور نوفل کی شادی کی بات کی تھی، لیکن غالباً آپ کے بھائی نے انکار کر دیا۔ چہرے پہ گہری مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ انکل جہانگیر کی شخصیت بظاہر اچھی تھی، ایک سوبر انسان کی شخصیت جیسی، مگر ان کی آنکھیں بہت عجیب تھیں، بالکل کسی کوبرا کی طرح گہری
اور چمکیلی، اطراف میں گھومتی، خطرے کو بھانپتی، اور یہی چیز ان کی شخصیت کو خوفناک بناتی تھی۔ خیر، جو ان سے واقف نہیں تھے وہ تو ان کی آنکھوں سے ڈرتے تھے، اور جو ان سے واقف تھے وہ کیوں ڈرتے تھے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، مگر اس کا سوال بے حد آسان جواب میں ہے۔ وہ یہ کہ انکل جہانگیر ان لوگوں میں سے تھے جو پیسے کو پوجتے اور پیسے کو ہر چیز سے اہم جانتے تھے، چاہے پیسہ جس بھی ذریعے سے کمایا گیا ہو۔ پہلے پہل انکل جہانگیر کی کافی شاپ تھی، شہر کی مشہور کافی شاپ۔ ہر روز شام میں لوگوں کا تانا باندھا جاتا، اور اس تانے میں ایسے بھی لوگ شامل تھے جن کی خصلت ان سے بخوبی ملتی تھی۔ مردوں کی گروہ میں 2 عورتیں تھیں، اور کل ملا کر یہ گروہ 9 افراد پہ مشتمل تھا۔ مرد اور عورتیں ہر شام انکل جہانگیر کی شاپ پہ آ بیٹھتے، اور یہ وہ وقت تھا جب نوفل محض 3 ماہ کا تھا، اور لالا رخ خالہ سے انکل محبت کے دعوے روز کرتے تھے۔ ان 9 افراد کے گروہ نے علاقے بانٹ رکھے تھے، اور کراچی شہر کے بیچو بیچ نشہ، خراب ادویات، گندا گھی، مردہ جانور اور عورتیں بیچنے کا کام کرتے تھے۔ بظاہر یہ کام تو ہو ہی رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا انسان سوز کاروبار بھی چل رہا تھا جس کی بھٹی میں ساری انسانیت جل رہی تھی، اور اس کام کی بڑی مانگ تھی، صرف کراچی شہر میں ہی نہیں بلکہ ملک سے باہر بھی، اور وہ کام تھا بلو پرنٹ میڈیا کا، انسانی دماغوں کو نفسیاتی طور پر محکوم بنانے کا کام۔ یہ ایک ایسا کام تھا جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایک اندیکھی بھٹی میں انسانی معاشرہ جل رہا تھا، اور اس سب کے پیچھے یہ 9 افراد کا گروہ تو موجود تھا ہی، ان جیسے اور نہ جانے کتنے ہی گروہ تھے۔ جہانگیر کی طبیعت میں اگرچہ ٹھہراؤ تھا، مگر وہ ایک ہوشیار آدمی تھا، اور ان 9 افراد نے اس کی یہ خوبی بھانپ لی تھی۔ لیکن انہوں نے محض اس کی یہ خوبی نہیں بھانپی، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر موجود پیسے کی لالچ اور ہوس سے بھی واقف ہو گئے تھے۔ اور اس کام کی یہی خوبی تھی کہ جتنا ڈیلر اتنا مال اور اتنا ہی پیسہ۔ جہانگیر ان کی نظر میں اس درندگی کے لیے بہترین کھلاڑی تھا، اور وہی تھا جو ان کی ٹیم کا حصہ بن سکتا تھا، اور یقیناً وہ ٹھیک ہی سمجھے تھے۔ انکل کی اس انکشاف پہ عریشہ نے حیرت سے کشمالہ کو دیکھا تو کشمالہ کا چہرہ مزید جھک گیا۔ نوفل، کشمالہ آپ کو بہت چاہتا ہے، اور کیا یہ اس معاشرے کا ظلم نہیں کہ محض ایک انکار سے انسان کو اس کی محبت سے دور کر دیا جائے؟ انکل، یہ بات تو آپ کو کشمالہ کے بھائی سے کرنی چاہیے نا، اصول تو یہی ہے، اور پھر ضروری نہیں کہ اگر ایک فریق کو محبت ہے تو دوسرے کو بھی ہو جائے۔ محبت دل سے کی جاتی ہے، شرائط پہ نہیں۔ عریشہ کے ماتھے پہ بل ابھرے تھے، اسے اس سارے معاملے میں انکل جہانگیر کی یہ حرکت سب سے زیادہ بری لگی تھی۔ جذبات کی ایک بات آپ جانتی ہے کیا بری ہے؟ عریشہ سے براہ راست پوچھا تو عریشہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ یہ کہ یہ ہمیشہ غلط وقت پہ آتے ہیں، یہ انسان کے دماغ کو مفلوج کر دیتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں، اور انسان غلط فیصلے کرتا ہے۔ مگر میرا نہیں خیال۔ عریشہ نے سر نفی میں ہلایا۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ انسان بعض اوقات فیصلے جذبات میں کرتا ہے، مثبت فیصلے، اچھے فیصلے۔ تو پھر آپ اپنی دوست کو سمجھائیں کہ وہ نوفل سے شادی کر کے مثبت اور اچھا فیصلہ کرے۔ لیکن یہ فیصلہ تو اس کا ہے ہی نہیں، اور جس فیصلے کا اختیار اس کے پاس ہے ہی نہیں وہ کیسے کر لے؟ بیٹا، اختیارات تحفے میں تھوڑے ہی نہ ملتے ہیں، حاصل کرنے پڑتے ہیں، کما کر اور کبھی چھین کر۔ واضح الفاظ میں وہ اسے بغاوت میں مائل کر رہے تھے۔ عریشہ مسکرائی۔ میرے خیال میں آپ اسے بغاوت میں مائل کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ مسکرائے۔ تو پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ ایسا کرے گی؟ اگر نہیں بھی کرتی تو بھی اسے کرنا چاہیے، آخر کو شوہر کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہے۔ اب کی بار کوبرا کی آنکھوں میں محض چمک نہیں تھی، شکار کو دبوچ لینے کی طاقت اور شعلے بھی نظر آ رہے تھے۔ کشمالہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، اور عریشہ نے حیرت سے ایک بار کشمالہ کو اور پھر انکل جہانگیر کو دیکھا تھا۔ جہانگیر انکل نے دونوں کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہاتھ سے چند فاصلے پہ پڑے فون کو اٹھایا اور چند بٹن دبانے کے بعد وائرلیس کان سے لگایا۔ وہ دونوں سانس روکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار ان دونوں کو معاملے کی نزاکت کا اندازہ ہوا تھا۔ غفران، بھیجو قاضی صاحب کو، اور نوفل کو بھی ساتھ لے آنا۔ ہاں، مٹھائی کا بھی انتظام کرو، فوراً۔ اور سنو، گواہ تیار ہے؟ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے انہوں نے پاؤں جھلاتے اعتماد سے کہا۔
تو کشمالہ نے نم آنکھوں سے عریشہ کو دیکھا تھا۔ عریشہ نے اس کے ہاتھ پہ گرفت مزید مضبوط کر دی۔ عریشہ کا دل جو بڑا خرامہ خرامہ چل رہا تھا، اب ایک دم سے اس کی رفتار 362 ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی اب وہ کیا کرے۔ کچھ سوچتے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ہی کشمالہ بھی۔ انکل ہمیں نہیں پتا آپ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں، وقت بہت ہو چکا ہے اور ہمیں اب گھر جانا ہے، چلو کشمالہ۔ وہ مشکل اعتماد قائم رکھتے اس نے کہا اور پھر سریعت سے دروازے کی جانب دونوں بڑھی تھی، جب انکل جہانگیر کے کہے پر دونوں منجمد ہو گئی۔ تم سب لڑکیاں ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہو، سب کی سب ایسے موقع پہ ایک ہی طرح ریئیکٹ کرتی ہیں، چاہے وہ ٹی وی ڈرامے ہو، کہانیاں ہو یا پھر حقیقت۔ لیکن ایک بات بتاؤ بچے، ہنستے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے، بات یہ ہے کہ جب لڑکی اغوا ہو جائے نا، تب بات پھر اپنی مرضی کی نہیں رہتی، کہہ کر وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوئے۔ اس جگہ سے قدم باہر رکھنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ بھوکے کتے تم دونوں کا گوشت ایسے کھائیں گے کہ ہڈیوں پر ایک ریشہ بھی نہیں بچے گا۔ خشک انداز میں کہتے انہوں نے دونوں پہ ایک نظر ڈالی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ میں نوفل بھائی سے نکاح کر لوں گی۔ ایک دم سے نمکین پانیوں سے بھری شہد رنگ آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ اس نے کپکپاتے سرخ ہونٹوں کے دوران کہا تو انکل جہانگیر کے قدم تھم گئے اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ایڑیوں پر گھومے۔ تمہارے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے، واضح کیا۔ عریشہ بے بسی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کشمالہ کی آنکھوں سے آنسو گرے، لیکن آپ جانتے ہیں اگر عورت کی زبان کے ساتھ دل گواہی نہ دے تو نکاح نہیں ہوتا، بمشکل سسکی روکی۔ لیکن اگر آپ مجھے میرے ایک سوال کا جواب دے دیں گے تو میں نوفل بھائی سے دل کی رضا کے ساتھ نکاح کروں گی، سارے خاندان سے، پورے کے پورے خاندان سے۔ نظر جھکا کر بولی، میں بغاوت بھی کر لوں گی، لیکن آپ کو میری بات کا جواب دینا پڑے گا۔ شدید خوف سے اس کے دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھی۔ اس نے ہتھیلی کو بھینچ رکھا تھا۔ اپنے گھونسلے سے گرنے کے بعد جو حالت چڑیا کے بچے کی ہوتی ہے، بالکل وہی حالت اس کی تھی، مگر نانی کے الفاظ کہ وہ اپنی ماں جیسی نہیں ہے اس کی ہمت کو باندھ رہے تھے۔ اگر ایسا ہے تو فوراً پوچھو۔ سینے پہ بازو لپیٹے متوجہ ہوئے۔ کشمالہ نے مڑ کر دونوں ہاتھ عریشہ کے ساتھ تھام لیے اور چہرہ مزید جھکا لیا۔ میری مما، کہہ کر اس کی ہچکی بند گئی۔ میری مما کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا؟ پوری رفتار سے جسم کا سارا پانی اس کی آنکھوں کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں سے آنسو کی سورج سرحد سے نکلتا پاؤں پہ گرتا جا رہا تھا۔ سامنے کھڑے پر اعتماد شخص کے ہاتھ ڈھلک کر پہلو میں آ گرے۔ اب کی بار ان کی آنکھوں میں کوبرا کی چمک نہیں تھی، کچھ زخم تھے، ماضی کے زخم۔ انہوں نے چند پل اسے دیکھا اور پھر چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اگر میں نے سچ بتا دیا تو تم کبھی نوفل سے محبت نہیں کر پاؤ گی۔ نوفل لاؤنج کا دروازہ ڈھکیل رہا تھا۔ کشمالہ نے فوراً سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں وفادار رہوں گی۔ نوفل نے لاؤنج میں قدم رکھے۔ ٹھیک ہے تو پھر سنو، لیکن یاد رکھنا یہ باتیں محض تمہیں عذاب میں مبتلا رکھے گی۔ گردن میں ویسے ہی سریا تھا، اب لہجے میں ویسا غرور نہیں تھا، اب تو جیسے لفظوں سے لہو رس رہا تھا۔ کشمالہ خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ الفاظ کہے گئے، جملے ادا ہوئے، مگر پس منظر میں پھٹتے بارود کی آواز اور کانچ کے ٹوٹنے کے شور کے آگے جیسے باقی سب آوازیں بے معنی ہو گئیں۔ سڑک پہ پھٹنے والے بارود نے وہاں کا سارا منظر ہی بدل ڈالا۔ نوفل ایک دم سے گھٹنوں پہ جھکا اور ہاتھوں سے کانوں اور سر کو ڈھک لیا۔ عریشہ اور کشمالہ نے خوف سے چیختے زمین پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کو پکڑ لیا تھا، جبکہ جہانگیر انکل نے حیرت سے گھر کی ٹوٹی بکھری کھڑکیوں کے شیشوں کو دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے فون کو کان سے لگایا۔ یہ جی پی ایس تو شہر میں ہی ہے، ایک ہی جگہ کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے۔ ارسلان اکراج کے ساتھ اگلی نشست پہ براجمان تھا اور ہاتھ میں تھاما موبائل اسے کشمالہ اور عریشہ کی لوکیشن دکھا رہا تھا۔ پچھلی نشستوں پہ بیٹھے معیز اور زیب خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اکراج کی بھویں تنی ہوئی تھی اور اسٹیئرنگ وہیل پہ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کے بازو کی نسیں تک پھول چکی تھی۔ کون سی جگہ ہے؟ علاقہ کون سا ہے؟ ڈیفینس، لہجے میں تعجب تھا۔ سر اٹھا کر اکراج کو دیکھا جس کے ماتھے پہ بل تھے۔ وہ دونوں وہاں کیا کر رہی ہے؟ یقیناً ارسلان، یہ ایک بے وقوف سوال ہے، یہ زیب تھا۔ جاہل، وہ دونوں اغوا ہوئی ہے، یہ والا معیز تھا۔ اطلاع کے لیے شکریہ۔ گردن ترچھی کر کے انہیں دیکھ کر کہا تو اکراج نے غصہ بمشکل پیتے ارسلان کو دیکھا۔ تیرے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ بکواس کرے گا؟
ریس ڈرائیونگ کرتے اس نے ارسلان سے پوچھا تو لہجے میں واضح ناگواری کا عنصر تھا۔ ارسلان نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر سر اٹھا کر فرنٹ میرر سے زیب کو اور معیز کو دیکھا۔ تم لوگوں کو کیوں لگ رہا ہے کہ وہ اغوا ہوئی ہے؟ جانتے بھی ہو یہ لفظ کتنے خطرناک ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ڈیفنس میں کسی سے ملنے گئی ہو، کسی دوست سے۔ اس نے حمایتی نظروں سے ان تینوں کو دیکھا مگر ان تینوں کی نظروں میں ملامت تھی۔ سیریسلی ارسلان، بھائی دماغ ہے یا ریت؟ کچھ تو سوچ لے۔ ان تینوں کو اس کی بات پہ تکلیف پہنچی تھی۔ وہ اس فیکٹ کو ماننے سے انکار کر رہا تھا کہ اس کی منگیتر اغوا ہو چکی ہے۔ ارسلان نے گہرا سانس لے کر سر سیٹ سے لگا لیا۔ ارسلان، اگر وہ اغوا نہ ہوئی ہوتی تو عریشہ کبھی بھی ٹریکر آن نہ کرتی، بجائے اس کے کہ تم ان کو ڈھونڈو۔ تم عجیب باتیں کر رہے ہو۔ اکراش نے واضح دانت پیسے تھے۔ اس کے لہجے میں خشکی تھی مگر آنکھیں جل رہی تھی۔ ارسلان سیدھا ہوا بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ اکراش بھائی، میں خوفزدہ ہوں۔ میری ہونے والی بیوی اس وقت غیر مردوں کی حراست میں ہے اور یہ بات میرے دل کو بے چین کر رہی ہے۔ میرے دل میں صرف ایک خواہش ہے کہ یہ سارا واقعہ صرف ایک وہم ہو، ایک غلط فہمی ہو۔ میں اور اگر یہ سب حقیقت ہوا تو؟ کراچی کی بے تحاشا ٹریفک میں وہ اس وقت اس رفتار سے ریس ڈرائیو کر رہا تھا کہ کوئی بھی دیکھتا تو انہیں پاگل سمجھتا، مگر اس وقت وہ پاگل ہی تھا۔ نہ صرف پاگل بلکہ جنونی بھی تھا۔ اگر سچ میں وہ دونوں اغوا ہو چکی ہوئی تو پھر تو کیا کرے گا؟ اکراش کے لہجے میں زہر گھل گیا تھا۔ ارسلان نے ہونٹ بھینچ لیے۔ لعنت ہے ارسلان تیری دوغلی محبت پہ۔ افسوس مجھے ہے کہ تم میرا دوست ہے۔ دیکھو زیب یار، میں شٹ اپ ارسلان، اکراش ایک دم سے دہاڑا۔ تیری مرضی، تو جو بھی سوچ، لیکن میں آج ابھی اسی وقت کشمالہ کو اپنے ساتھ لے جانے والا ہوں، چاہے صورتحال کوئی بھی ہو۔ میں اس کو بچا لوں گا اور تیری شکل ساری زندگی نہیں دیکھوں گا۔ دیکھو اکراش، زیادہ جذباتی مت بنو۔ عریشہ سے مجھے بھی ویسی ہی محبت ہے جیسی تمہیں کشمالہ سے، اور نام بھی مت لین اپنی گندی زبان سے اس کا۔ اسٹیئرنگ وہیل سے ہاتھ اٹھا کر وہ دہاڑا تو ارسلان نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اسے ارسلان کی سوچ پہ افسوس ہوا تھا۔ ابھی تو وہ دونوں ملی بھی نہیں تھی۔ بات کا صحیح سے پتہ بھی نہ چلا تھا کہ ارسلان نے شک بھی شروع کر دیا تھا۔ یار تم لوگ لڑو نہیں، ان دونوں کو بچانے کے بارے میں سوچو۔ اور زیب، تو یار کشمالہ کے گھر کال کر کے اس کے بھائی کو بتا دے۔ تیرے پاس نمبر ہے نا؟ معیز کو اکراش اور ارسلان کی ذہنی حالت کا اندازہ تھا، لیکن یہ بے وقوفی تھی کہ وہ دونوں صورتحال سے بجائے اس کے لڑتے آپس میں لڑنے لگے تھے۔ نہیں جاوید بھائی کو کال ابھی مت کرنا، انہیں اپنے طور پہ کوشش کرنے دو۔ لیکن یار ہمیں ان کی لوکیشن تو معلوم ہے۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ زیب کی بات کے جواب میں اس نے ایک بار اسے پھر سے سخت لہجے میں کہا تو معیز نے زیب کو اشارے سے منع کر دیا۔ سکون کرو یار، وہ دونوں ٹھیک ہی ہوں گی۔ دائیں بائیں دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے اس نے دونوں کو حوصلہ دینا چاہا تھا۔ وہ ٹھیک ہوں گی، میں انہیں لے آؤں گا۔ لیکن جس نے بھی یہ کیا ہے نا، وہ میرے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ میری زندگی، میری محبت کو کسی نے چھوا بھی کیسے؟ جنون ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا اور پسینے سے سر سے پاؤں تک وہ بھیگ چکا تھا۔ زیب اور معیز نے افسوس سے اکراش اور ارسلان کو دیکھا۔ کچھ وقت بعد، میری کشمالہ، دیکھے نا ڈیڈ کس حال میں ہے۔ آپ سب نے میری بات کو اہمیت نہیں دی، اس کا خیال نہیں رکھا۔ دیکھے ڈیڈ، دیکھے اب وہ کس حال میں ہے، دیکھے نا۔ حاج صاحب کے چہرے کو موڑ کر اس نے گلاس ڈور کی جانب کرتے روتے ہوئے کہا تو حاج صاحب نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اکراش، سنبھالو خود کو، وہ ٹھیک ہو جائے گی بیٹا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ اس نے ان کے ہاتھ جھٹک کر ماتھے سے سیاہ بالوں کو بے بسی سے ہٹایا اور پھر غصے سے سب لوگوں کو دیکھا۔ کہا تھا میں نے آپ لوگوں سے، کہا تھا کہ میں اس کا خیال رکھتا ہوں، اس کے لیے میں اس کے پیچھے جاتا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے میری نہیں سنی۔ کسی نے یقین نہیں کیا کہ اکراش بن حاج جیسا پاگل بھی کسی سے محبت کر سکتا ہے۔ اس کا لہجہ بھیگا۔ راہداری میں سب خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ عریشہ چہرہ ہاتھوں میں گرائے بس خاموشی سے روئی جا رہی تھی۔ جاوید نے راہداری میں بے بسی سے چکر لگاتے اکراش کو شور مچاتے دیکھا تو گہرا سانس لے کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس نے ہاتھوں کو آپس میں جکڑ کر سر دیوار سے ٹکا لیا۔ جاوید، کشمالہ کا خیال رکھو گے نا؟
بیٹا چھوٹی بہن ہے، دیکھو کتنی معصوم ہے۔ مما کی آوازیں یوں کانوں میں گونج رہی تھی جیسے وہ کانوں میں بول رہی ہو۔ ان کی آوازیں آج بھی ویسے ہی تازہ تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور اکراش کو دیکھنے لگا۔ میں نے کتنی بار کہا تھا وہ میری ہے، اسے میرا ہونے دے، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا، لیکن کسی کو فرق نہیں پڑا۔ اس نے ہاتھ صاحب کے کندھے سے لگ کر روتے ہوئے کہا تو انہوں نے اس کا کندھا تھپکا۔ میں غلط تھا میرے بیٹے، وہ تمہاری ہے اور صرف تم ہی اس کا خیال رکھ سکتے ہو۔ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ ہانیہ وہیں راہداری میں جائے نماز بچھائے نفل پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ اکراش کے لہجے کی بے بسی محسوس کرتے ان کی آنکھیں نم ہونے لگی تو فوراً سجدے میں گر گئی۔ زیب اور معیز بس دیوار سے پشت ٹکائے سینے پہ بازو لپیٹے خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ ارسلان عریشہ کے پاس بیٹھا اس کی پشت سہلا رہا تھا اور اس سب سے بے پرواہ کشمالہ اندر بہت ساری نالیوں میں جکڑی دنیا و مافیا سے بے خبر پڑی تھی۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا ایسی صورتحال میں جو کہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کے لیے یہ 24 گھنٹے بہت اہم ہے۔ اسے ان 24 گھنٹوں میں ہر صورت ہوش میں آنا ہوگا۔ سنگی بینچ پہ بیٹھے اس نے ساتھ بیٹھے اکراش بن ہاتھ کو مخاطب کرتے کہا تو اکراش نے آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھا اور پھر روشنی سے آنکھوں کو بچانے کے لیے آنکھوں کے آگے چھایا کی۔ جاوید چاند کو آہستہ آہستہ سفر کرتا محسوس کر رہا تھا۔ آسمان پہ چاند نکل چکا تھا مگر ہسپتال کی عمارت مصنوعی روشنیوں سے روشن چاند سے بے پرواہ تھی۔ وہ آ جائے گی ہوش میں، لہجے میں اگر یقین تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے سچ ہے تو دوسری طرف خوف بھی تھا کہ اگر جو وہ کہہ رہا ہے وہ نہ سچ ہوا تو۔ جاوید نے اب کی بار اس 20 سالہ لڑکے کو دیکھا جس کی آنکھیں سرخ تھی۔ اگرچہ اس کی عمر کے نوجوان کسی کے سامنے رونا اپنی توہین سمجھتے ہیں، یقیناً آج سے پہلے وہ بھی سمجھتا تھا، لیکن اب وہ بات نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ اب اسے کشمالہ صرف اور صرف کشمالہ چاہیے تھی، چاہے ساری دنیا اس کا رونا دیکھ لیتی، اسے پرواہ نہیں تھی۔ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ جاوید نے اکراش سے پوچھا تو اکراش نے سوچنے کا بھی وقت نہ لیا، فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ پھر سے بھرتی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے چھپاتے اس نے چہرہ پھیر لیا۔ میں نہیں جانتا، لیکن میں نے اس روز جب اسے پہلی بار دیکھا تھا نا، مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ میرے چاروں طرف خاموشی ہے اور وہ سامنے کھڑی ہے۔ وہ کون ہے میں نہیں جانتا تھا، میں بس اس کی آنکھوں میں خوف اور نمی کو دیکھ کر ٹھہر گیا۔ مجھے لگا مجھے اسے چھپا لینا چاہیے کسی جگہ، کسی ایسی جگہ جہاں کبھی دوبارہ وہ نہ ڈرے اور نہ روئے۔ تم جانتے ہو، تمہارا لہجہ ایک بھائی نہیں سمجھ سکتا، لیکن ایک کیئر ٹیکر سمجھ سکتا ہے، ایک محبت کرنے والا سمجھ سکتا ہے، یا بس باپ سمجھ سکتا ہے۔ جاوید نے گہرا سانس لیا اور سر سنگی بینچ سے ٹکا لیا۔ تم جانتے ہو یہ سب کس نے کیا تھا؟ اکراش نے سر نفی میں ہلایا۔ اس کے دانت کچانے پہ جاوید نے اسے گردن ترچھی کر کے دیکھا تھا۔ اس کی مٹھیاں اتنی شدت سے بند تھی کہ نسیں پھول چکی تھی۔ اس کا چہرہ روشن میں سرخ پڑتا نظر آ رہا تھا۔ کیا تمہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ اب وہ گہرا سانس لیا وہ نہیں رہی جس سے تم محبت کرتے تھے؟ وہ اب ایک بکھری لڑکی ہے یا پھر ٹوٹی گڑیا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا اور پھر جاوید کی جانب گھوما۔ مجھے وہی لڑکی سے محبت ہے جس کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اب بھی وہی ہے، وہ بدلی نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں وہ ٹوٹ چکی ہے، لیکن مجھے اس کے کانچ بھی عزیز ہے۔ میں اسے جوڑ لوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ بس میں پرسکون ہوں کہ آخر وہ میرے پاس ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پہ بہتے جا رہے تھے، مگر اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ جاوید نے گہرا سانس لیا اور پھر مزید کوئی بھی بات کیے بغیر اٹھ گیا۔ اس کے قدم ہسپتال کی جانب تھے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔